شادی سے پہلے آپ خاتون کو دیکھ سکتے ہیں, ابھی بھی وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے, اور وہ یہی بات کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ کہ اجنبی عورت کو دیکھنا پرمیسیبل ہے, اِذَا أَرَادَ أَن يَتَزَوَّجَهَا if this person wants to marry that girl. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرد کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنے فور ہیڈ پہ کیل ٹھوک دے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرے. مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی, رائٹ؟ اب جو مسلمانوں کا کرکس ہے, مسلمان آلموسٹ جتنے بھی مرد ہیں وہ آئے ہیں غزوہ احد میں لڑائی کرنے کے لیے, اور ان میں سے تقریباً 1/3 واپس چلا گیا ہے. Meaning at the time of Prophet 1/3 of the Muslim population were hypocrites, منافقین تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ اس وقت تھا تو آج کیا ہوگا. ہر بندہ اپنا احتساب کرے, اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ اس کے اندر کوئی بیکٹیریا, کوئی وائرس ہے کہ نہیں منافقت کا. نمبر 1, جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. نمبر 2, امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے. وعدہ جب کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, اور جب کسی کے ساتھ بات کرتا ہے, بحث کرتا ہے تو ابیوسیو لینگویج یوز کرتا ہے, پھٹ پڑتا ہے. اور ان میں سے بھی ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب مشکل وقت تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ شخص, میں رائٹ دیکھتا تو مجھے یہ شخص فائٹ کرتے ہوئے نظر آتا کہ میرا دفاع کر رہے ہیں, میں لیفٹ دیکھتا, آگے دیکھتا, پیچھے دیکھتا, گویا ہر طرف یہ مجھے پروٹیکٹ کر رہے تھے. تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اس مومنٹ پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ. خود بھی سمجھ جائیں اور لوگوں کو بھی بتائیں. ہمارے نبی نے بتایا اور یہ وارننگ دی علیہ السلام, کہتے ہیں جس شخص نے میرے بارے میں کوئی بات کہی میری طرف سے اور وہ میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونس اگین. الحمدللہ جی, آج ہم ایک ایسی ہستی کے بارے میں بات کریں گے کہ دس پرسن واز اے واریر, اور بہت ساری بیٹلز لڑنے کے بعد اگر آپ مدینہ میں ہوتے تو آپ کو ایک ایسا شخص نظر آتا مدینہ کے راستوں میں چل رہا ہے, گلیوں میں, جہاد میں پارٹیسپیٹ کرنے کی وجہ سے ان کا ایک بازو کٹ چکا ہے, اور غزوہ بدر کے علاوہ انہوں نے ساری بیٹلز رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے لڑی ہیں, اور ان کی عمر اس وقت تقریباً 60 ہے. یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد کا میں آپ کے سامنے سینیریو رکھ رہا ہوں. تو آپ کو کیسا لگے گا کہ یہ وہ پرسنالٹی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بڑا مشکل وقت تھا مسلمانوں کے اوپر, جب بہت سارے لوگ ادھر ادھر رائٹ لیفٹ ہو گئے اور چند ہی مسلمان تھے جو رسول اللہ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. اور ان میں سے بھی ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب مشکل وقت تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ شخص, میں رائٹ دیکھتا تو مجھے یہ شخص فائٹ کرتے ہوئے نظر آتے کہ میرا دفاع کر رہے ہیں, میں لیفٹ دیکھتا, آگے دیکھتا, پیچھے دیکھتا, گویا ہر طرف یہ مجھے پروٹیکٹ کر رہے تھے. اور پھر ہوا کیا کہ ہمارے نبی اتنا خوش ہوتے ہیں ان سے, ہمارے نبی دعا کرتے ہیں ان کے لیے, اور ایک اتنی بڑی بات تھی. تو اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, اچھا بیفور آئی کنٹینیو آئی تھنک آئی شوڈ ڈسکلوز دا نیم. شی از اے صحابیہ الحمدللہ, اور شی از اے واریر ماشاء اللہ, ان کی اپنی ایک لیگیسی ہے. تو ہوا کیا کہ جب ہمارے نبی نے دیکھا کہ شی از فائٹنگ آل اراؤنڈ, تو انہوں نے جب دعا دی تو وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی میری فیملی کے لیے بھی دعا کریں. تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اس مومنٹ پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ. کیا ہی پیاری دعا ہے کہ اے اللہ ان کو اور ان کی فیملی کو میرے رفقا بنانا, میرے پڑوسی بنانا جنت میں.
اور پھر یہ سننا تھا، یہ صحابیہ کہتی ہیں کہ اس دعا کے بعد مجھے اس دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، دس از سفیشینٹ فار می. اور اگر آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا شخص جو اسلام قبول کرتا ہے، مانتا ہے ہمارے نبی کی بات، وہ ایک خاتون ہے. اینڈ ہو از شی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور سب سے پہلا شخص جس نے نماز پڑھی ہمارے نبی کے پیچھے، وہ بھی ایک خاتون ہے. اور وہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور سب سے پہلے جس نے اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، وہ بھی ایک خاتون ہے، اینڈ شی از سمیہ رضی اللہ عنہا. تو الحمدللہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں وومن کو ڈیمنائز نہیں کیا جاتا کہ نہیں تم کچھ بھی نہیں کر سکتی. الحمدللہ وی ڈونٹ ہیو limitations when it comes to legends. الحمدللہ سائڈ بائی سائڈ آپ کو نظر آئے گا جہاں پہ صحابہ اکرام ایکسل کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. پیرالل ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابیات نے بھی، جو کمپینینز ہیں، فیمل کمپینینز، انہوں نے بھی رسول اللہ کے ساتھ جو ہے جہاد بھی کیا. اور جہاد کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، ٹو اسٹرگل، ٹو اسٹرائیو. تو انہوں نے جو ہے مینیفیسٹیشن کی اپنے ایمان کی. ہر نیم از نصیبہ رضی اللہ عنہا، اور ان کی کنیت ہے، ان کا ٹائٹل ہے ام عمارہ، ام عمارہ رضی اللہ عنہا. اور ان کا جو ٹرائب ہے، ان کا خاندان بنو نجار ہے، اور یہ انصاری ہیں بنو نجار. There are two major tribes in Medina, اوس اور خزرج. اور ان دو جو قبائل ہیں ان کے سب ٹرائبز ہیں. جو بنو نجار ہے وہ سب ٹرائب ہے خزرج کا. تو یہ بنو نجار سے ہیں. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے کہ بنو نجار یہ میٹرنل ریلیٹیوز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کے رشتہ دار لگتے ہیں. ان کے جو فرسٹ ہسبینڈ ہیں ان کا نام ہے زید بن عاصم، ان کو ڈائیورس ہوئی ان سے، اور ان ہسبینڈ سے ان کے دو بیٹے تھے، حبیب بن زید اور عبداللہ بن زید. ان کا رول بڑا سگنیفیکنٹ ہے، انشاءاللہ وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. اور پھر انہوں نے دوبارہ شادی کی، اور ان کے سیکنڈ ہسبینڈ ہیں، ان کا نام ہے غزیہ بن عمر. غزیہ بن عمر. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے نبی نے نا ایک دفعہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر یا عمر ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی جھولی میں ڈال دے. اور وہ عمر کون ہے؟ عمر بن خطاب. اور وہ عمر کون ہے؟ عمر وہ ابو جہل ہے. اب دیکھیں، جب عربک میں آپ کے سامنے فار ایگزامپل عین میم را لکھا ہوتا ہے، عین میم را، اس کا مطلب ہے عمر، عمر بن خطاب فار انسٹنس. اگر آپ کو ٹیکسٹ ملتا ہے عین میم را اور آگے واو، تو اس کو ہم عمرو نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم عمر پڑھیں گے. عمر. آر یو فالوئنگ؟ جیسے ہمیں ایک صحابی ملتے ہیں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، رائٹ؟ تو اس طرح انشاءاللہ آپ کو آگے جب آپ ٹیکسٹ پڑھیں گے آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو یہ وہ خاتون ہیں کہ اسلام قبول کرتی ہیں بائی دی پریچنگ آف مصعب بن عمیر. رسول اللہ نے مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا. ایٹ دا ٹائم اٹ واز نون ایز یثرب. وہاں پہ بھیجا کہ آپ وہاں پہ جا کے اسلام کی دعوت دیں. اور ایک ہی سال میں تقریباً پورا مدینہ اسلام قبول کر چکا تھا. اور ہمیں نریشنز ملتی ہیں، امام بہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک سال میں شاید ہی کوئی گھرانہ بچا ہو جہاں پہ کوئی مسلمان ایگزسٹ نہ کرتا ہو، میننگ کوئی نہ کوئی مسلمان تھا ہر گھرانے میں. اور اس میں محنت کس کی تھی؟ مصعب بن عمیر کی تھی. اور مصعب بن عمیر کو پہلے یثرب بھیجنے سے پہلے کچھ لوگ تھے جو یثرب سے آئے تھے، انصاری، رائٹ؟ اور حج کا سیزن ہے، میں آپ کو ریکال کرواتا جا رہا ہوں، میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. وہ لوگ آتے ہیں اور یہ حج کا سیزن ہوتا ہے، اور یہ حج کا وہ والا سیزن ہے کہ ابھی اسلام پریولنٹ نہیں ہے. یہ ڈیز آف اگنورنس جو جاہلیت کا زمانہ تھا، اس زمانے کا حج ہو رہا ہے. تو رسول اللہ ہی از گوئنگ کیمپ ٹو کیمپ، اور وہاں پہ دین کی دعوت دے رہے ہیں. اور دیکھتے کیا ہیں کہ کچھ نوجوان آئے ہیں یثرب سے، تو رسول اللہ ان کو پریچ کرتے ہیں اینڈ دے ایکسیپٹڈ اسلام. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ جی آپ ایک شخص ہماری طرف بھیجیں تاکہ وہ ہمیں پریچ کرے، اسلام کی دعوت دے. تو مصعب بن عمیر کو بھیجا جاتا ہے. جو سیکنڈ لاٹ آتی ہے اس کو عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، رائٹ؟ پہلا یہ بیچ تھا جس میں 6 مسلمان تھے، اور کئی نریشنز میں آتے ہیں 12 مسلمان تھے. جو دوسرا بیچ آتا ہے
اس میں تقریباً 72 کے آس پاس لوگ آئے تھے جن میں 2 خواتین تھی. alright, یہ سگنیفیکنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ان 2 خواتین میں سے ایک خاتون یہ نصیبہ ہیں, نصیبہ رضی اللہ عنہ, and that was the moment she came and she accepted Islam, اور پھر جو ہے وہ آگے بات چلی. اچھا, اس مومنٹ پہ ہوتا کیا ہے, غور سے سنیے گا. جب یہ لوگ آتے ہیں تقریباً 72 کے آس پاس, یہ بیعت کرتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ. اور طریقہ کیا تھا بیعت کرنے کا کہ رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے تھے اور صحابی اپنا ہاتھ آگے کرتے تھے, and then رسول اللہ used to take the pledge کہ اچھا آپ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے, so and so forth. تو ہوا کیا کہ جب سب صحابہ نے بیعت کر لی تو جب 2 خواتین کی باری آئی تو ایک صحابی کہتے ہیں, اچھا ان صحابی میں سے نصیبہ کے خاوند بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ 2 خواتین بھی ہیں, وہ بھی بیعت کرنا چاہتی ہیں. تو ہوا کیا کہ ان جب خواتین نے اپنا ہاتھ آگے کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, انی لا اصافح النساء, کہ میں خواتین سے مصافحہ نہیں کرتا. I don't touch women who are unlawful, کہ جو میرے لیے غیر محرم ہے. I don't shake hand with women. اسی سے ریلیٹڈ میں ایک اور نریشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور میں ایک پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ یہاں سے لیسنس ڈرا کریں. ایک حدیث ہے جس کی راوی ہیں امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہا. وہ کہتی ہیں کہ جی کچھ انصاری خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور فقلنا یا رسول اللہ, ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, نبایعک علی ان نشرک باللہ شیئا, کہ ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا نسرق, نہ ہم چوری کریں گے. ولا نزنی, نہ ہم زنا کریں گے. اور نہ ہی ہم اپنے ہاتھوں کے درمیان اور اپنے ٹانگوں کے درمیان کوئی بہتان باندھیں گے. اچھا, بیفور آئی موو آن, آئی ایم ٹیکنگ دا ٹینجنٹ. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں ٹانگوں سے کوئی بہتان نہیں باندھیں گے؟ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت میں رکھے. کافی عرصہ ہو گیا میں نے ایک ویڈیو دیکھا, اس میں خاتون تھی, وہ کسی شاپ میں جاتی ہیں اور آئی تھنک وہ بلیک میل کرتی ہیں شاپ کیپر کو کہ اگر مجھے یہ چیز نہ ملی تو میں باہر جا کے اپنے کپڑے پھاڑ دوں گی, اور ایز اف کہ آپ نے زیادتی کی میرے ساتھ, رائٹ. تو بہرحال پھر وہ ان کا وہ کیمرے کی وجہ سے جو ہے بات پکڑی جاتی ہے, لیکن بہرحال بہت سے لوگ پھنس بھی جاتے ہیں. اور یہ وہی واقعہ ہے کہ آپ کو یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد آئے گا. جب عزیز کی بیوی نے پھسلانا چاہا یوسف علیہ السلام کو, تو جیسے وہ پکڑی گئی, وہ دروازے کے سامنے دونوں آگے, ہاؤ شی چینجڈ, کہ دیکھیں یہ تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا. سو دس از ہاؤ شی ڈیڈ. اور مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ عزیز نے کہا تھا کہ تم عورتوں کا جو جال ہوتا ہے بڑا ڈینجرس ہوتا ہے, اٹس ویری پرابلمٹک. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم جان بوجھ کے فائدہ نہیں اٹھائیں گی کسی اوکیزن کا, رائٹ. تو ہم جو ہے کسی پہ بہتان نہیں باندھیں گی, اور نہ ہی ہم ناجائز فائدہ اٹھائیں گے کسی چیز کا. ولا نعصیک فی معروف, اور ہم معروف میں آپ کی معصیت نہیں کریں گے. جب بھی آپ ہم کو حکم دیں گے کسی نیکی کا, ہم وہ کام کریں گی. اچھا, وہ یہ بیعت کر رہی ہیں, وہ بتاتی جا رہی ہیں, اینڈ دین واٹ ہیپن, وہ کہتی ہیں کہ حلم نبایعک یا رسول اللہ. حلم کا مطلب ہے کہ پلیز کم فارورڈ, یا رسول اللہ پلیز آپ بھی آگے آئیں, ہم آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں. یعنی وی شوڈ شیک ہینڈز رائٹ ناؤ. رسول اللہ جواب دیتے ہیں, انی لا اصافح النساء, کہ میں عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتا. اچھا, یہ 2 احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور دونوں نریشنز اوتھینٹک ہے. میں اس میں کیوں زور ڈال رہا ہوں, انفارچونیٹلی ہمارے نبی نے ہمیں وارن کیا تھا. کہتے ہیں کہ جب قیامت قریب آئے گی نا, تو میری امت کے کچھ لوگ حرام کو حلال کر لیں گے. شراب حرام ہے, اس کو حلال کر کے بیچا جائے گا, اس کو کنزیوم کیا جائے گا کہ واٹس دا بگ ڈیل, حلال بیئر. زنا کو حلال کنسیڈر کیا جائے گا, رائٹ. تو کچھ ایسے لوگ ہو سکتا ہے آپ کو ملیں جو آپ کو یہ کہیں, انہوں نے جو لباس ہے وہ تو اسکالرز والا پہنا ہو کہ جی مین اینڈ وومن دے کین شیک ہینڈز, واٹس دا بگ ڈیل. اور وہ آرگیومنٹ کیا دیتے ہیں, اینڈ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ شوڈ آئی ایڈریس دیز پیپل,
کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کے دل کا معاملہ ہے کہ آپ کے دل میں چور نہیں ہونا چاہیے, ادروائز یو کین ڈو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. اور the video which I was watching, اس میں کہتے کیا ہیں مزید, ایک آڈینس نے سوال کیا, کہتے ہیں کہ اگر نیت خراب نہیں ہے تو کیا ہم لوگ کس بھی کر سکتے ہیں, کین وی کس ایچ ادر, ان دا ویسٹرن کلچر کئی لوگ شیک ہینڈ کرتے ہیں, اور کئی لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی چیک سے جو ہے کس بھی کرتے ہیں, رائٹ. ویئر از دا بیریئر, بیسیکلی جو آڈینس تھی وہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بیریئر کہاں پہ ہے. تو اس مومنٹ پہ بھی انہوں نے کیا کہا کہ دیکھیں جیسے سعودیز کرتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودیز جو ہے نا, they don't touch each other, وہ اپنے گال کو بڑا قریب لے کے آتے ہیں, and this is how they greet each other. اچھا آپ ایسے کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر ایک اور سوال آتا ہے, کہتے ہیں کہ اگر ٹچ ہو بھی جائے چیکس پھر کیا ہوگا, کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب تک آپ کی نیت ٹھیک ہے تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اوپر سے یہ تعویل بھی کرتے ہیں وہ شخص, کہتے ہیں کہ جو ہمارے نبی نے کہا کہ میں عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتا, ایک تو اس حدیث کی اوتھینٹسٹی پہ تھوڑا بہت گڑبڑ ہے, یہ اوتھینٹک نہیں ہے معاذ اللہ, ایک تو انہوں نے یہ بات کی. نمبر 2, یہ لمیٹڈ ہے نبی کی حد تک, یعنی نبی کا مزاج نہیں تھا کہ وہ عورتوں کے ساتھ مصافحہ کرتے, اگر کوئی اور کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اور ایک اور اٹس ہارریبل, مزید تعویل کر رہے ہیں, کہتے کیا ہیں کہ دیکھیں مثال کے طور پہ نبی کا ایک سٹینڈرڈ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کا سٹینڈرڈ باقی لوگوں کے ساتھ میچ تو نہیں ہو سکتا. سملرلی جیسے آپ آڈینس ہیں, آپ کا ایک سٹینڈرڈ ہے اور میں اسکالر ہوں, میرا ہو سکتا ہے آپ کوئی چیز کریں آپ کر سکتے ہیں اور میں ایز اے اسکالر میں نہیں کر سکتا. دس از ہاؤ ہی از ٹرائنگ ٹو مینیپولیٹ. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے, خود بھی سمجھ جائیں اور لوگوں کو بھی بتائیں. ہمارے نبی نے بتایا اور یہ وارننگ دی علیہ السلام, کہتے ہیں جس شخص نے میرے بارے میں کوئی بات کہی میری طرف سے اور وہ میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے. اٹس اے بگ ڈیل. اور اسی لیے اللہ اکبر, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ when رسول اللہ passed away, جب وہ احادیث کی مجلس میں بیٹھے ہوتے, جب بھی رسول اللہ کی کوئی حدیث نریٹ کرنا چاہتے he used to tremble, کانپنے لگ جاتے. تو ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھ لیا کہ شیخ آپ اتنا جھجکتے کیوں ہیں جب احادیث سناتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے وہ رسول اللہ کی بات یاد آتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں ورڈز کہہ رہا ہوں اتنے وہ پریسائز ہوتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا لفظ کہہ دوں جو میرے نبی نے نہ کہا ہو, کہیں مسئلہ نہ ہو جائے. تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوتا تھا. لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں کہ اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے, مثال کے طور پہ ابھی ہم اگر کیو اے سیشن کرتے ہیں, اچھا جی یو فیل ایز اف آئی ایم اے اسکالر ویئر ایز آئی ایم ناٹ. آپ کوئی سوال کرتے ہیں اور اچھا جی ابو سعد کو سوال کیا گیا, اب مجھے جواب تو نہیں آتا لیکن میں اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی بات آپ تک پہنچا دیتا ہوں. دس از پرابلمٹک. علی رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ سیئنگ لا ادری از ہاف دا نالج. اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے اور آپ کو نہیں پتا, اگر آپ کہتے ہیں لا ادری آئی ڈونٹ نو, دس از ہاف دا نالج اینڈ اٹ ٹیکس کریج ٹو سے دیٹ, رائٹ. تو اس چیز کو آپ سمجھیں. امام نووی رحمہ اللہ وہ بھی بڑی زبردست بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وقد قال اصحابنا کل من حرم النظر الیہ حرم مسا. اچھا وہ آرگیومنٹ کیا پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم آپس میں جو دوست ہیں اسکالرز, یہ ہم ڈسکس کیا کرتے تھے کہ ہر وہ چیز جس کو دیکھنا منع ہے اس کو ٹچ کرنا بھی منع ہے. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ جس چیز کو دیکھنا منع ہے اس چیز کو ٹچ کرنا بھی منع ہے. بل المس اشد, اگر ان دونوں کا کمپیریزن کیا جائے ٹچ کرنا بہت بڑی بات ہے, اٹس ناٹ الاؤڈ. فَإِنَّهُ يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ. اب دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اجنبی عورت کو دیکھنا حلال ہے, اور آگے ایکسیپشن بھی دے رہے ہیں. بیفور آئی ٹیل یو دی ایکسیپشن, آپ مجھے بتائیں کہ اجنبی عورت کو دیکھنا حلال کب ہوتا ہے؟ اچھا دس از کریکٹ. علی رضی اللہ عنہ کی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ہمارے نبی نے ان کو انسٹرکشن دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہاری نظر پڑ ہی جاتی ہے کسی غیر محرم عورت پہ تو اپنی نظر کو جھکا لو, رائٹ, یعنی اپنی گلانس چپکا کے نہ رکھو, رائٹ. اور ایک وہ مجھے لطیفہ یاد آتا ہے کہ ایک شیخ سے نا سوال کیا گیا
کہ شیخ ہمارے نبی نے تو بتایا ہے کہ ون گلانس معاف ہے، ایک دفعہ کی نظر، تو میں تو اپنی آدھی نظر بھی پوری نہیں کر پاتا، اور آئی مین از دس الاؤڈ؟ تو شیخ نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آنکھیں جھپکنے کے بجائے آپ اس کو گھورتے رہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اٹ از ایز اف کہ اگر آپ کی نظر پڑ ہی جاتی ہے اور کوئی ایول تھاٹ آپ کے ذہن میں آتی ہے تو اپنا دھیان ہٹا دو، نظر کہیں رائٹ لیفٹ کر دو. سو دس از واٹ اٹ مینس. تو آپ مجھے بتائیں، نمبر 1 تو انہوں نے بتا دیا ٹھیک ہے، ایک دفعہ اگر نظر پڑ گئی ہے دین یو کین چینج یور گلانسز، آپ جو ہے اپنی ڈائریکشن چینج کریں. اور اس کے علاوہ ایگزیکٹلی، اللہ مبارک، ماشاء اللہ، شادی سے پہلے آپ خاتون کو دیکھ سکتے ہیں، ابھی بھی وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے. اور وہ یہی بات کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ کہ اجنبی عورت کو دیکھنا پرمیسیبل ہے. اذا اراد ان يتزوجها if this person wants to marry that girl، اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے اس عورت کے ساتھ تو دیکھا جا سکتا ہے. ولا يجوز مسحها، لیکن اس مومنٹ پہ بھی وہ اس کو ٹچ نہیں کر سکتا، رائٹ. اور اس کی اپنی کنڈیشنز ہیں کہ وہ دیکھنا کیسے ہے، محرم ہونے چاہیے اور ایک ڈیکورم ہونا چاہیے، اور وہ انشاءاللہ کسی اور اوکیزن میں ہم بات کریں گے. تو یہ امام نووی کہہ رہے ہیں کہ ٹچ کرنا دس از ناٹ پاسبل واٹس ایور، اور یہ جائز نہیں ہے. اور ایک حدیث ہے، بلکہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرد کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنے فور ہیڈ پہ کیل ٹھوک دے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرے. اب دیکھیں کتنا پینفل ہے. اب یہاں پہ یعنی کمپیریزن کیا جا رہا ہے. تو کچھ لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی وی آر ماڈریٹ مسلمس، اتنی سختی نہ کیا کرو اسلام میں پلیز، اگر ہینڈ شیک کر بھی لیا ہے، آئی مین وائی آر یو بینگ ججمنٹل؟ میرے دل میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. لیکن آپ جان لو کہ کوئی بھی شخص پوری دنیا کو اکٹھا کر لیں، تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیں، ان کا دل رسول اللہ کے دل جیسا نہیں ہو سکتا، ان کا دل ان کے جیسا پیور نہیں ہو سکتا. اگر ان کے لیے منع ہے، وہ نہیں کرتے، تو آپ کے لیے کیسے پرمیسیبل ہو سکتا ہے؟ ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ ہیئر؟ تو یہ انشاءاللہ ہم نے سیکھنا ہے. اور ایک اور بات بھی جان لیں، ہمارے ہاں نا لیک آف نالج ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وین وی ٹاک اباؤٹ زنا، فورنیکیشن، تو ہمارے مائنڈ میں نا ایک پرٹیکولر ایکشن آتا ہے. مائنڈ یو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی جو باڈی پارٹس ہیں وہ زنا کرتی ہے. ایون یور آئی سائٹ، آپ کی نظر بھی زنا کرتی ہے. الزنا العینین النظر، کہ آنکھوں کا زنا نظر ہوتی ہے، کہ جب آپ کسی کو اس لسٹفل نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ آپ کی طرف سے فورنیکیشن ہوتی ہے، ایکٹ آف فورنیکیشن ہے. اور الزنا اللسان النطق، کہ زبان کا زنا کیا ہے؟ نطق، فحش بات کرنا، بری بات کرنا، ٹاکنگ ٹو دی اپوزٹ جینڈر اینڈ ٹاکنگ فار آورز اینڈ آورز اینڈ آورز، گھنٹوں گھنٹوں بات کرنا. تو یہ زبان کا جو ہے زنا ہے. سملرلی الزنا الید البطش، ہاتھوں کا زنا ہے پکڑنا اس چیز کو جو کہ آپ کے لیے پرمیسیبل نہیں ہے، رائٹ. اینڈ حدیث کنٹینیو کرتی ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ چیز میں نے آپ کے سامنے اس لیے تھوڑا سا ٹائم لیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارا دین کلیئر ہے. اور ایسے لوگ جو اسلام کا لباس اوڑھ کے آتے ہیں اور بڑا اسلام کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اسلام تو بڑا ماڈریٹ ہے، آپ خاص یعنی مولویوں نے اس کو جو ہے بڑا سخت بنایا ہوا ہے، بڑا ریجڈ کیا ہوا ہے. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. تو تھنگز مووڈ آن. نصیبہ رضی اللہ عنہا یہ غزوہ بدر میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکی کسی وجہ سے. تو ہوا کیا کہ احد کا موقع آ جاتا ہے، مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، اور جو مشرکین مکہ ہیں وہ بدلہ لینے کے لیے اگلے سال پھر آتے ہیں غزوہ احد میں. اور اس انسیڈنٹ کو نریٹ کرتی ہیں نصیبہ کأنی ارا، کہ میں آپ کو ایسے نریٹ کر کے بتاتی ہوں کہ ایز اف کہ سب کچھ میرے سامنے ہو رہا ہے. اینڈ واٹ بیوٹیفل اباؤٹ دس تھنگ از کہ جب آپ صحابیات اور صحابہ کی بایوگرافیز پڑھتے ہیں تو ہر صحابی یا صحابیات کی جو اینگل ہے نا دیکھنے کا، آپ کو وہ اینگل ملتا ہے کہ اچھا ان کے اینگل سے جو چیزیں تھیں وہ ایسے پروسیڈ کر رہی تھی. تو ہوا کیا کہ یہ بتاتی ہیں کہ جب مسلمان اپنے لشکر کو لے کے جا رہے تھے لڑنے کے لیے، اس سے پہلے ہمارے نبی نے ایک شورا جو ہے بنائی، مشورہ کیا
کہ آیا ہم مدینہ کے اندر رہتے ہوئے لڑیں، فائٹ کریں، ڈیفینسو فائٹ کریں، یا ہم باہر جا کے ان سے فائٹ کریں، اوفینسو؟ تو میجورٹی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم باہر جا کے لڑتے ہیں ان سے، ہم ڈیفینسو نہیں ہوتے، ہم گوریلا وار نہیں لڑیں گے، ہم اندر نہیں رہیں گے گھروں میں جو ہے رہ کر۔ تو جو عبداللہ بن ابی ہے وہ اس اوپینین کے ساتھ تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم مدینہ کے اندر لڑیں، بیکاز ہی واز اے کاورڈ۔ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافق تھا، اور ہمارے نبی بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم اندر رہ کر مدینہ میں ہم ڈیفینسو وار کریں۔ لیکن ہوا کیا کہ میجورٹی نے کہا کہ نہیں ہم باہر جاتے ہیں، تو ہمارے نبی نے کہا آل رائٹ ول گو آؤٹ، ول مارچ آؤٹ، اور ہم وہاں پہ جو ہے فائٹ کریں گے۔ اب یہاں پہ 1000 مین، 1000 بندے ہیں مسلمان، اور وہاں پہ 3000 کا لشکر آیا ہوا ہے۔ ہاف وے ڈاؤن دا لائن عبداللہ بن ابی ٹرک پلے کرتا ہے، ایک سین کریٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی آپ لوگوں نے میری بات نہیں سنی تو میں واپس جا رہا ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ اینی مور، اور اپنے ساتھ 300 بندوں کو واپس لے کے چلا جاتا ہے۔ پہلے کتنے لوگ تھے؟ 1000، اب کتنے رہ گئے ہیں؟ 700 رہ گئے ہیں۔ اور میں بڑا حیران ہوا، سبحان اللہ، یہ آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے کہ جب آپ اسکالرس کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں تو اسکالر نے بڑی زبردست بات کی، کہتے ہیں کہ ایٹ دا ٹائم آف پروفٹ علیہ السلام مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، رائٹ؟ اب جو مسلمانوں کا کرکس ہے، مسلمان آلموسٹ جتنے بھی مرد ہیں وہ آئے ہیں غزوہ احد میں لڑائی کرنے کے لیے، اور ان میں سے تقریباً 1/3 واپس چلا گیا ہے۔ میننگ ایٹ دا ٹائم آف پروفٹ 1/3 آف دا مسلم پاپولیشن ور ہپوکریٹس، منافقین تھے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ اس وقت تھا تو آج کیا ہوگا؟ اور ہمارے نبی نے ہمیں منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں۔ منافق کے لیے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے، اسے اٹھا نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھ پاتا۔ اور ایک اور حدیث میں ہمارے نبی نے بتایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ ہر بندہ اپنا احتساب کرے، اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ اس کے اندر کوئی بیکٹیریا، کوئی وائرس ہے کہ نہیں منافقت کا۔ نمبر 1، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے۔ وعدہ جب کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب کسی کے ساتھ بات کرتا ہے، بحث کرتا ہے، تو ابیوسو لینگویج یوز کرتا ہے، پھٹ پڑتا ہے۔ اور ہر بندہ یہ دیکھے کہ آیا یہ پرابلم میرے اندر تو نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر انفارچونیٹلی اس میں سے اگر فار ایگزامپل 2 پرابلمز ہیں، then 50% the germs of hypocrisy are there in him, in that person، اس کے اندر ہے۔ تو ہر بندہ اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرے، اور یہ دعا نوٹ کر لیں، اپنے اذکار میں یہ دعا بھی ایڈ کر لیں، اللہم طہر قلبی من النفاق والشک، اللہم طہر قلبی من النفاق والشک، اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے نفاق سے اور شک سے، ڈاؤٹ سے، کیونکہ ڈاؤٹ بھی بڑا پرابلمیٹک ہوتا ہے، اچھا یہ کیوں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سچویشن تھی۔ تو ہوا کیا کہ کچھ صحابیات، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا، عائشہ، صفیہ بنت عبد المطلب، ام سلیم اور نصیبہ رضی اللہ عنہا، یہ ساری صحابیات انہوں نے بھی شرکت کی اس جہاد میں۔ اور یہ کرتی کیا تھی، ان کی ڈیوٹی کیا تھی کہ یہ جو زخمی ہوتے ہیں ان کو پانی پرووائڈ کرتی، ان کو جو ہے بینڈیج کرتی وغیرہ، فرسٹ ایڈ کا کام دیتی۔ تو اس جنگ میں، غزوہ احد میں، ان کے 2 بیٹوں نے بھی شرکت کی، اور ان کے جو خامد تھے انہوں نے بھی شرکت کی، یعنی پوری فیملی جو ہے پارٹیسپیٹ کرتی ہے اس جنگ میں۔ ہوا کیا کہ ہمارے نبی 50 آرچرز پلیس کرتے ہیں پہاڑ کے اوپر، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، ہوا کیا کہ 40 آرچرز نیچے آ جاتے ہیں، مسلمان جیت رہے تھے، میں بڑا تیزی سے چل رہا ہوں۔ ہوا کیا کہ مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نبی نے تو کہا تھا کہ جب ہم ہار رہے ہوں تب اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، اب تو ہم جیت گئے ہیں، تو یہ جو وار بوٹی ہے، یہ جو وار سپوائلز ہیں، یہ ہم لے سکتے ہیں، مال غنیمت۔ تو آ جاتے ہیں، خالد بن ولید وہ اس سائڈ پہ ہوتے ہیں، تو وہ جب دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا جی وہ جگہ خالی ہوگی، تو وہ پیچھے سے اٹیک کرتے ہیں۔ اب یہاں سے جو کیولری ہے پیچھے سے آتی ہے خالد بن ولید کی، یہاں پہ مشرکین مکہ کو جب پتہ چلتا ہے او وہاں سے ہماری ٹیم آ گئی ہے، تو مسلمان سینڈوچ ہو جاتے ہیں بیچ میں، تو بھگدڑ مچ جاتی ہے، بہت سارے لوگ رائٹ لیفٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ مشکل وقت ہوتا ہے مسلمانوں پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ رہ جاتے ہیں، مشرکین مکہ مارچ کرتے ہیں تاکہ
ان کا ٹارگٹ کیا ہے کہ محمد کو زخمی کرنا علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کا ٹارگٹ وہ ہے. تو وہ آگے جب مارچ کر رہے ہوتے ہیں تو جب وہ دیکھتی ہیں کہ مسلمان تو رائٹ لیفٹ ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو وہ اپنا وہ کام چھوڑ کے بیٹل فیلڈ کے اندر آ جاتی ہیں. اور امیجن کریں کہ دیکھیں اس ایسا سین آپ کو کبھی کبھار موویز میں دیکھنے کو ملتا ہے، ایوری ون از رننگ، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اب دیکھیں آگے دشمن آ رہا ہے، مرنے کا خطرہ ہے اور جان کا خطرہ ہے، رائٹ. لیکن نصیبہ شی از گوئنگ آن دی ادر ڈائریکشن، دوسری ڈائریکشن پہ جاتی ہیں اور دیکھتی کہ ہیں کہ ایک جب بندہ چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے ان کو کہتی ہیں کہ کم از کم مجھے اپنا ویپن اور اپنی شیلڈ دے دو تاکہ میں تو فائٹ کر سکوں. تو وہ بندہ جو ہے جاتے جاتے وہ اپنی شیلڈ اور اپنی سورڈ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ سورڈ اور شیلڈ پکڑ لیتی ہیں اور پھر جو ہے مارچ کرتی ہیں، آگے جاتی ہیں. احادیث میں مختلف نمبرز آئے ہیں کہ اتنے مسلمان بچ گئے تھے ہمارے نبی کے پاس جو ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. کئی نریشنز میں آتا ہے 10 صحابہ بچ گئے تھے. تو ان 10 صحابہ میں جب نصیبہ رضی اللہ عنہا آ رہی ہوتی ہیں ہمارے نبی کے پاس ان کو بچانے کے لیے، ان 10 صحابہ میں ان کے 2 بیٹے بھی ہوتے ہیں اور مصعب بن عمیر بھی ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ. تو سچویشن اور بگڑتی رہتی ہے. ایک مشرک ہے، ہی واز اے وارریئر ہمسیلف، وہ آتا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ بن قمیہ. ہی واز اے اسٹرانگ مین. وہ جب آتا ہے اور یہ وہی بندہ ہے کہ جس نے زخمی کیا تھا ہمارے نبی کو، یعنی اس نے اپنی جو سورڈ کا جو بیک پارٹ ہے ان کی شیلڈ پہ ایسے مارا تھا جس کی وجہ سے وہ شیلڈ ہمارے نبی کے جو دندان مبارک کے اندر چلی گئی تھی اور پھر جو ہے بڑی مشکل سے نکلی تھی، جس کی وجہ سے ان کے جو دانت تھے وہ شہید ہو گئے تھے اور اتنا ایکسیسو خون بہا تھا کہ وہ پھر جو ہے انکانشیس ہو کے نیچے جو ہے گر گئے تھے. تو ہوا کیا کہ مصعب بن عمیر نے دیکھا کہ ابھی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے. وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں بیکاز مصعب بن عمیر ہی ریسمبلڈ دا فیس آف رسول اللہ، یعنی ان کا چہرہ بہت زیادہ ملتا تھا رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو بینر تھا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آواز لگائی اونچی اونچی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں. اور پھر ایسا کرنے میں تو وہ کامیاب ہو گئے. لوگ جو پوری جو ہے فوج آ رہی تھی پلاٹون، وہ تو ان کے پاس چلی گئی، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ دے مارٹڈ مصعب بن عمیر. اور یہ عبداللہ بن قمیہ تھا مشرک جس نے ان کو شہید کیا تھا. وہ کرنے کے بعد پھر وہ واپس آتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے تو نصیبہ رضی اللہ عنہا جب اس سچویشن کو دیکھتی ہیں، عبداللہ کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں بن قمیہ کو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس نے اتنا اسٹرانگ آرمر پہنا ہوتا ہے وہ اس کو زخمی نہیں کر پاتی. آن دا کانٹرری یہ ایسا وار کرتا ہے ان کے شولڈر پہ کہ یہ جو ہے نیچے گر جاتی ہیں. جب ایسے نیچے گر جاتی ہیں تو پھر یہ اگین مارچ کرتا ہے رسول اللہ کے پاس آتا ہے. تو ہمارے نبی ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ، نصیبہ بنت کعب کے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کا خیال کرو کہ وہ ابھی جو ہے اس وقت مشکل میں ہیں. تو وہ ان کو تھوڑا سا جو ہے دلاسا دیتے ہیں، ان کو جو ہے پٹی وغیرہ کرتے ہیں. تو جب وہ دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہیں، دوبارہ جو ہے رسول اللہ کو آ کے جو ہے پروٹیکٹ کرتی ہیں. اب یہ جب سچویشن چل رہی ہوتی ہے تو ہمارے نبی اتنا خوش ہوتے ہیں اور اس مومنٹ پہ آ کے کہتے ہیں کہ میں احد میں اپنے رائٹ دیکھتا تو مجھے نصیبہ نظر آتی کہ وہ مجھے پروٹیکٹ کر رہی تھی، میں اپنے لیفٹ دیکھتا تو مجھے نصیبہ پروٹیکٹ کر رہی تھی. گویا ہر طرف سے وہ مجھے پروٹیکٹ کر رہی تھی. اور اس مومنٹ پہ ہمارے نبی نے دعا دی کہ اے اللہ نصیبہ کو معاف فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما. اور یہ وہ مومنٹ ہے، نصیبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میری فیملی کے لیے بھی دعا کریں. تو پھر ہمارے نبی نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہم اجعلہم رفقاء فی الجنہ، ان کو میرا آپ رفیق بنائیں جنت میں. اور یہ سننے کے بعد نصیبہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، یا رسول اللہ دس از انف فار می، کہ آپ نے میرے لیے دعا کی ہے. غزوہ احد ختم ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد غزوہ احزاب، حدیبیہ اور جو صلح حدیبیہ ہوتا ہے، خیبر کی جنگ ہوتی ہے، ان سب میں وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. ایک اوکیزن میں وہ رسول اللہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید ہمیشہ مسلمان مردوں سے مخاطب ہوتا ہے؟ اور آپ نوٹ کریں گے کہ مؤمنین، مسلمین کا لفظ آتا ہے. تو بہرحال یہ جان لیں کہ جب بھی قرآن مجید مسلمین یا مؤمنین کا لفظ استعمال کرتا ہے، جنرلی اس میں مرد عورت دونوں شامل ہوتے ہیں. یہ دونوں کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ خطبہ دے رہا ہے یا سرمن دے رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے لوگو، اور اس خطبے میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں،
تو ان لوگوں میں جو لفظ وہ استعمال کر رہا ہے وہ دونوں شامل ہیں. تو سملرلی قرآن مجید کی آیات بھی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو شخص نیک عمل کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اس کے لیے بہترین زندگی ہے. اور اسی طرح کی ایک اور آیت ہے، اور یہ مومنٹ تھا. اس اوکیزن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کرتے ہیں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. تو یعنی آپ کو جو ہے نا سائڈ بائی سائڈ دونوں کے نام ملتے ہیں. اس آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ کچھ مومنٹ ہیں کہ نصیبہ کے سوال کی وجہ سے رضی اللہ عنہ یہ آیات نازل ہوئی. اور ایک نریشن میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ام سلمہ نے بھی اسی قسم کا سوال کیا تھا. کچھ سالوں بعد ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ ہے مسیلمہ کذاب کا فتنہ. مسیلمہ وہ شخص ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں اللہ کا. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ اپنے میسنجرز بھیجتا ہے، اپنے ایمبیسڈرز، خط لکھ کے بھیجتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور لکھا ہوا کیا ہوتا ہے؟ من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ مسیلمہ جو اللہ کا رسول ہے محمد کی طرف جو اللہ کے رسول ہیں. آپ قریش کے رسول بن جائیں اور میں بنو حنیفہ کا رسول بن جاتا ہوں، کچھ خطہ آپ لے لیں، کچھ خطہ میں لے لیتا ہوں، اور میں خود اپنا قرآن انوینٹ کروں گا، میں خود اپنا قرآن بناؤں گا. اور کچھ اس نے آیات ویسے گھڑی بھی تھی، کبھی موقع ہوگا میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اینڈ اٹس ویری فنی. اس نے سورہ عصر کا ایک ریپلیکا نکالا تھا. بہرحال مجھے یاد کروے گا، میں آپ کو انشاءاللہ وہ بتاؤں گا کہ اس نے کیا جو ہے اپنی وہ چیز نکالی تھی. تو بہرحال جب وہ یہ لیٹر پڑھتے ہیں ہمارے نبی، تو جو میسنجرز آتے ہیں رسول اللہ ان کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں ما تقولان ما قال، کہ تمہارا کیا خیال ہے جو وہ کہہ رہا ہے؟ ڈو یو بلیو دیٹ کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کما قال، ہاں ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کا رسول ہے. تو ہمارے نبی بہت غصہ ہو جاتے ہیں، ان کا چہرہ مبارک لال ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر یہ ایتھکس نہ ہوتے کہ میسنجرز کو نہیں مارا جاتا، اگر یہ ایتھکس نہ ہوتے تو میں آپ لوگوں کو ایگزیکیوٹ کروا دیتا، کیونکہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے رسول اللہ کے اوپر. اس کے بعد ہمارے نبی ایک لیٹر لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب، کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے لیٹر ہے مسیلمہ کذاب کی طرف. السلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلامتی ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے. ان الارض للہ یورثها من یشاء، کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، جسے چاہتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں. یہ لیٹر دیتے ہیں دو صحابی کو، صحابہ کو دیتے ہیں. ان میں سے ایک صحابی حبیب بن زید ہیں جو کہ بیٹے ہیں نصیبہ بنت کعب کے رضی اللہ عنہ. لیٹر لے کے جاتے ہیں جی صحابہ، مسیلمہ کے پاس پہنچتے ہیں. جو صحابی ہیں وہ لیٹر پڑھ کے سناتے ہیں. مسیلمہ حبیب رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ نعم، میں گواہی دیتا ہوں. اتشہد انی رسول اللہ، کیا آپ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں لا اسمع، کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا کیا کہہ رہے ہو. غصے میں آ جاتا ہے. اب اور قریب آتا ہے اور ذرا غصے کے انداز میں کہتا ہے کہ کیا آپ گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اتشہد ان محمد رسول اللہ، قال نعم، بالکل میں گواہی دیتا ہوں. اتشہد انی رسول اللہ، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ کہتے ہیں لا اسمع، مجھے آواز نہیں آ رہی. اب وہ اور قریب آ جاتا ہے، اپنی تلوار کو باہر نکالتا ہے، یعنی تھریٹننگ انداز میں کہتا ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ جی میں بالکل مانتا ہوں. کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ میں نہیں مانتا. اسی وقت ہی اپنے لوگوں کو گیدر کرتا ہے، اپنے فوجیوں کو، حبیب بن زید کو کروسیفائی کرتا ہے، اور یہ سوال بار بار کرتا رہتا ہے اور وہ بار بار کہتے رہتے ہیں کہ جی مجھے آواز نہیں آ رہی، یعنی تو اللہ کا رسول نہیں ہے. اور وہ ان کو بٹ بائی بٹ ان کی باڈی پارٹ کو کاٹتا رہتا ہے. دس از ہاؤ حبیب بن زید واز مارٹرڈ، یعنی اس طرح ان کی جو ہے شہادت ہوتی ہے.
اچھا یہاں پہ نا ایک لیسن ہے، انشاءاللہ اس کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جب جو دوسرے کمپینین ہے یہ سچویشن دیکھتے ہیں، اب مسیلمہ ان کمپینین کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہی سوال کرتا ہے کہ کیا مانتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی۔ کیا مانتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہتے ہیں جی۔ یہ سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ چلے جاؤ، تو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب جب وہ صحابی واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ اس سچویشن میں جب وہ واپس آتے ہیں تو رسول اللہ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مارا گیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ کیا ہوا؟ کیا کیا تم نے؟ کہتے ہیں کہ وہ اپنا سارا سچویشن بتاتے ہیں کہ یہ سچویشن ہوئی۔ تو ہمارے نبی تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں اخذت بالرخصہ، کہ تم نے جو رخصت تھی وہ تم نے اویل کر لی، میننگ کہ جب بندے کے اوپر ایسی پرابلم آتی ہے کہ جان کا خطرہ ہو، کہ پرابلم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ بندہ جان سے مار دے، تب آپ کفری کلمات کہہ سکتے ہیں، تو گھبراؤ نہیں، تم نے ایکسکیوز لے لیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہ پھر بھی انسسٹ کرتے کہ نہیں یا رسول اللہ میرا دل مان نہیں رہا، تو کہتے ہیں علی ما انت اليوم، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی اس وقت تمہارا کیا ایمان ہے، تمہارے دل میں کیا محبت ہے میری، کیا تم مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اے رسول اللہ میں بالکل مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا تم مانتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کا رسول؟ نہیں نہیں یا رسول اللہ میں بالکل نہیں مانتا۔ تو ہمارے نبی تسلی دیتے ہیں دین ایوری تھنگ از آل رائٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات یہاں پہ سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، آپ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد ڈیفرنٹ درجات ہیں، لیولز ہیں، ہر بندہ ڈیفرنٹ لیول پہ ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق ڈیفرنٹ لیول پہ ہیں، رائٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ زید بن حارثہ فار ایگزامپل، وہ ڈیفرنٹ لیول پہ ہیں، ہر شخص کا اپنا ڈیفرنٹ لیول ہے۔ اسلام، ایمان اور احسان، احسان کا درجہ سب سے اوپر ہوتا ہے کہ جب آپ احسان کرتے ہیں۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ اگر چاہتے تو وہ بھی رخصت لے سکتے تھے، ان کے پاس آپشن تھی نا کہ وہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی اپنی جان بچانے کے لیے میں ایسے ویسے کلمات کہہ دیتا ہوں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی یا برا سلوک کیا تو آپ اس شخص سے بدلہ لے سکتے ہیں اس نے جو کیا ہے، اس لیول کا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، یو کین آلسو سلیپ ہم بیک، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، رائٹ۔ اور قرآن مجید کے الفاظ سورہ نحل کے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو تم اس کے نقصان کے مطابق اس تک نقصان پہنچا سکتے ہو، یو کین ریٹیلیٹ اس کے مطابق۔ لیکن آیت یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اے میرے بندو اگر تم صبر کرو گے تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے خیر ہے، وہ بہتر ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں جو میں نے بات شروع کی تھی نا، میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن مجید ایسے پڑھا کریں کہ ایز اف اللہ از ٹاکنگ ٹو یو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اب جو شخص یہ پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بات کر رہے ہیں، وَاصْبِرْ یعنی صبر کرو، اور تمہارا صبر صرف اللہ کے لیے، تم اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتے ہو، ریوارڈ فرام اینی بڈی ایلس، تمہیں کسی کی واہ واہ نہیں چاہیے ہوتی۔ اور پھر لاسٹ آیت میں، سورہ نحل کی لاسٹ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو صبر کرتے ہیں اور احسان کے درجے کو پہنچتے ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقین ہیں، اور ان کے ساتھ بھی جو احسان کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کو معاف کرنا مشکل کام ہے کہ آسان ہے؟ نو، اٹس ناٹ ایزی، مشکل ہے۔ مشکل ہے تو تب ہی وہ اس احسان کے درجے کو پہنچے گا اگر وہ صبر کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے۔ تو we have to strive for that level کہ ہم لوگوں کو معاف کریں۔ Similarly حبیب بن زید اگر چاہتے تو رخصت لے سکتے تھے، لیکن وہ اس احسان کے لیول پہ تھے کہ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راہ میں شہید ہو جاؤں، اپنی جان کو قربان کر دوں۔ ہی آؤٹ سٹینڈز کے جو ہے وہ شائن ہو کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اب یہ نیوز ام عمارہ تک پہنچتی ہے، نصیبہ، ان کا کیا جواب ہوگا؟
ہائے مارے گئے، ابھی تو میرا بچہ بڑا جوان تھا، ابھی تو اس نے بہت کچھ دیکھنا تھا، ابھی تو اس کی پڑھائی چل رہی تھی، کیا ہمارا ہی گھر ہے؟ نہیں، یہ کلمات ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس پہ راضی رہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جب شیطان وسوسہ ڈالے تو یہ تلاوت کرتے رہا کریں، یہ ذکر کرتے رہا کریں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اسی دن کے لیے تیار کیا تھا، اور میں اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ ایکسپیکٹ کرتی ہوں۔ اور پھر یاد کرتی ہیں اس سچویشن کو کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ رسول اللہ کے پاس گئی تھی مکہ میں، اور ہم نے بیعت کی تھی، اس وقت میرا بچہ بہت چھوٹا تھا، اور اب جب میرا بچہ شہید ہو گیا ہے اس نے وفا کر کے دکھائی ہے، اور وہ اپنی میچورٹی کو پہنچ چکا تھا۔ تو دس از ہاؤ عمارہ رسپانسز کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتی ہیں۔ جنگ یمامہ ہوتی ہے، جنگ یمامہ میں ابو بکر صدیق لشکر کو ریڈی کرتے ہیں، اور اس جنگ میں نسیبہ رضی اللہ عنہا بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، اور اسی جنگ میں ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ وحشی نے غزوہ احد میں۔ وحشی رضی اللہ عنہ، I'm saying رضی اللہ عنہ because he accepted Islam۔ اب دیکھیں کتنی امیزنگ بات ہے کہ بندے نے جو بھی گناہ کیے ہوں، کبائر بھی کیے ہوں، اگر بندہ ریپینٹ کر لے یا اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کا اکاؤنٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ This is how beautiful Islam is۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وحشی رضی اللہ عنہ۔ تو ہوتے کیا ہیں کہ وحشی کہتے ہیں کہ میں نے جو سب سے بہترین شخص تھا اس کو میں نے جو ہے شہید کیا، اب میں جو سب سے ورسٹ اینیمی ہے اسلام کا اس کو میں قتل کروں گا، جو کہ مسیلمہ ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وحشی وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس جنگ میں، وہ جو ہے وار کرتے ہیں، اپنا سپیر پھینکتے ہیں، جس کی وجہ سے مسیلمہ بڑا شدید زخمی ہو جاتا ہے، اور پھر اینڈ میں جو ان کے دوسرے بیٹے ہیں نسیبہ کے، عبداللہ، وہ بھاگے جاتے ہیں اور اس بندے کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ تو اس جنگ میں نسیبہ رضی اللہ عنہا کو تقریباً 11 وونڈز ہوتے ہیں، 11 زخم پڑتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے ایک ایمپیوٹیٹڈ ہینڈ کے ساتھ، ایک کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ جنگ یرموک میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، جو کہ کچھ عرصے بعد ہوتی ہے۔ اور جنگ یرموک کس کے ساتھ جنگ تھی؟ رومنز کے ساتھ تھی۔ اٹ واز اے ویری ٹف بیٹل، اور اس بیٹل میں خالد بن ولید بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تو میننگ شی از اے وارئر، ماشاء اللہ۔ تو وہ جو ہے پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، اور الحمدللہ اس میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے۔ لیکن آفٹر آل اتنی جنگیں لڑنے کے بعد بھی وہ شہید نہیں ہوتی۔ شی ڈائیڈ اے نیچرل ڈیتھ، اور وہ بقیع میں بریڈ ہیں، اینڈ شی ڈائیڈ ان دی خلافہ، ان دی رین پیریڈ آف عمر، ان کی خلافت کے دور میں وہ فوت ہوتی ہیں 13 AH۔ یہ ان کی سٹوری تھی جی۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کا جو یقین ہے، ایمان ہے، جو اخلاص ہے، کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اور ہمیں ریوائیو کرنا چاہیے کہ جو ہماری بیٹیاں ہیں، جو ہماری گھر والیاں ہیں، ان کا بھی نام ہم نسیبہ رکھیں، یہ ریوائیو کریں ان صحابیات کے نام کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔